السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولس پہ۔ تو جیسا کہ یہ رہی قصاص کی اگلی ایپیسوڈ، ویسے میں نے کہا تھا کہ لمبی ایپیسوڈ ہوگی اور اگلی 1K سبسکرائبرز ہو جانے پر ڈالوں گی، لیکن پھر وہ بات ہے کہ میرے پاس لکھی پڑی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ پوسٹ کر ہی دوں، اور یہ ہے لمبی سی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھو، مطلب اس کو پڑھو، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے اگلی ایپیسوڈ پوسٹ، مطلب اگلی ایپیسوڈ پوسٹ ہونے تک کیا کہتے ہیں میں کیا ون کیا بول رہی ہوں میں 1K سبسکرائبرز ہونے تک میں اگلی ایپیسوڈ نہیں دوں گی، اب کی تو میں پکا نہیں دوں گی جب تک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ آگے میں نے نہیں لکھ کے رکھی ایپیسوڈ، شاید لکھوں گی، سوچوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے آگے کا۔ اس کو پڑھو اور بتاؤ کہ کیسی رہی۔ اچھا، میں تم لوگوں کو سب سے مزے کی بات بتا دوں کہ آج کے ایپیسوڈ میں تم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، مطلب پڑھنے کو ملے گا قصاص کا ولن، ٹھیک ہے؟ تو اب تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قصاص میں ولن کون ہے۔ مجھے خود کو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ شام کا وقت تھا، وہ تقریباً شام کے قریب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کھانا انہوں نے باہر ہی کھا لیا تھا۔ پہلے گھر میں رخسار داخل ہوئی، پیچھے حیات، پھر ریحان داخل ہوا، اس کے بعد ہیر داخل ہوئی اور پیچھے زرمان۔ شاہان البتہ آخر میں اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور جب ہیر اندر داخل ہوئی تو ہیر کا دوپٹہ بے ساختہ سرک کر چہرے سے ہٹا تھا۔ سامنے لگے شیشے میں ہیر نے اپنا عکس دیکھا اور فوراً اپنا دوپٹہ واپس اپنے چہرے پر لیا۔ ہیر کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے آتے شخص نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی اگلا قدم اٹھانے کی۔ سب زرمان سے آگے نکل گئے تھے اور زرمان کے قدم تھم گئے تھے۔ محبوب کا دیدار اس طرح سے ہونا تھا سوچا بھی نہیں تھا، بس ایک پل لگا تھا اس کا چہرہ دیکھنے کو، اور ایک بار پھر وہ چہرہ چادر میں چھپ چکا تھا۔ زرمان کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا، سانسوں نے رکنے کا اعلان کیا تھا، اور زرمان راجپوت نے فوراً اپنے قدم گھما دیے۔ ریحان اور وہاں کسی بھی انسان کو بیٹھے ہوئے سمجھ ہی نہیں آئی تھی وہ باہر کیوں گیا تھا۔ ریحان اٹھا اور اس کے پیچھے گیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بس گھر جا رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اچانک سے کیوں جا رہے ہو؟ نہیں، بس امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس بار ریحان نے اس کو روکا نہیں اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ ابو، ہمیں ذرا کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے۔ کس کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہو قاسم خان؟ ایسے ہی ابو، بس ایک زمین دیکھی ہے، وہاں پر کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ کھولنے کا ارادہ ہے۔ اچھا، کہاں جا رہے ہو؟ جگہ تو بتاؤ۔ مری جا رہا ہوں، قاسم بولا۔ کل صبح کی فلائٹ ہے میری۔ اچھا، کب تک واپس آؤ گے؟ 1-2 دن لگ سکتے ہیں، لیکن جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، چلے جانا۔ قاسم انتہا کا فرما بردار تھا، اس نے گردن ہلا دی اور کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس کو پیکنگ بھی کرنی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں، بس کل پہنچ جاؤں گا۔ کیا برف باری ہو رہی ہے؟ اچھا صحیح، نہیں، کام کر کے جلدی واپس آنا ہے، میں سنبھال لوں گا اس کو، قاسم فون کان سے لگا کر کہہ رہا تھا، اور کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ زرمان اپنے گھر آیا۔ اتنی دیر کیوں لگا دی، کہاں پر تھے تم؟ امی صبح بتا کر گیا تھا کہ گھومنے جا رہے ہیں۔ اچھا صحیح، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، بہت دیر لگا دی تم نے۔ امی، میرا سر درد کر رہا ہے، بہت تھک گیا ہوں، ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، زرمان نے کہتے ہوئے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے لائٹ نہیں جلائی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اب وہ اندھیرے میں چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کو خود سمجھ نہیں آئی تھی وہ وہاں سے آیا کیوں تھا۔
اس کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بس اس کا دل کیا کہ اگر وہ ایک پل وہاں رکتا تو اس کے دل کو کچھ ہو جاتا، اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا۔ اکثر محبوب کے دیدار پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہیر ویسے ہی بہت تھک گئی تھی، اس لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ ریحان اپنے بابا کے پاس بیٹھا تھا۔ تمہارا دوست نہیں آیا؟ کون سا دوست؟ وہ لڑکا ریحان جو صبح تمہارے ساتھ آیا تھا۔ جی بابا، وہ آیا تھا، بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے، ریحان نے فوراً سے کہا۔ اچھا، بہت اچھا لڑکا لگتا ہے۔ جی وہ واقعی بہت اچھا اور سلجھا ہوا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں بگڑے ہوئے دوست نہیں بناتا۔ ہاں یہ تو پتہ ہے مجھے۔ چلو اچھی بات ہے، کبھی اس کو کھانے پہ بلاؤ ہماری طرف، ہم پٹھانوں کی بھی مہمان نوازی دیکھے وہ ذرا۔ جی بابا، ضرور بلاؤں گا کبھی اس کو، جب اسے ٹائم ملے گا۔ ریحان نے فی الحال بات بدلنے کی کوشش کی۔ یہ رات کا وقت تھا، حیات ہیر کے گھر سے نکلی تھی، رخسار جلدی چلی گئی تھی، جبکہ حیات ہیر کے پاس ہی تھی، وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر سے نکلی تھی۔ وہ اپنی گاڑی لے کر آئی تھی، اس وقت وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی جب رات چھا رہی تھی۔ اس کو تھا کہ وہ جلدی ہی گھر پہنچ جائے گی۔ سنسان علاقے پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کو احساس ہوا تھا کہ کوئی دو موٹر سائیکل پر کوئی لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ حیات کا رنگ ہوا ہو گیا، اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ اب وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے لڑکے اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر چکے تھے، وہ شاید اس کو ہی بلا رہے تھے۔ گاڑی تو روکو میڈم، وہ بولے، اور حیات کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ خوف تھا دماغ میں کہ اگر کچھ ہو گیا تو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فوراً فون اٹھایا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس کو مدد کے لیے بلائے۔ دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ نمبر دیکھتے ہوئے اسکرین پر یوسف کا نمبر نظر آیا تو اس نے فوراً نمبر ملایا۔ پہلی بیل گئی، دوسری بیل۔ حیات کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی کہ وہ فون اٹھا لے، بس رات بہت ہو رہی تھی۔ وہ بائک والے اب رفتار بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آ پہنچے تھے۔ پہلی بیل گئی، دوسری بیل، اور پھر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ حیات کی آنکھوں میں بری طرح سے آنسو آنے لگے تھے جب اس نے یوسف کی آواز سنی تھی۔ جی بولیں حیات، اتنی رات کو فون کیا؟ یوسف مجھے بچا لیں، میرے پیچھے کوئی لوگ لگے ہوئے ہیں، پلیز جلدی آ جائیں۔ حیات آنسو اور خوف کے درمیان چلاتے ہوئے بولی۔ آپ کہاں پر ہیں؟ یوسف واقعی پریشان ہوا تھا۔ میں ہیر کے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوں، میں واپس اپنی گاڑی نہیں گھما سکتی، وہ پیچھے ہیں میرے۔ اور پھر یوسف ملک نے فوراً اپنا فون بند کر دیا تھا۔ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے یوسف ملک کی محبت کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکے۔ وہ منہ میں کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہی تھا۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلا اور یاسر کو کہا، گاڑیاں نکالو، ہمیں جلدی جانا ہے۔ کیوں سر، خیریت ہے؟ جتنا کہا ہے یاسر، فی الحال اتنا کرو، یوسف نے کہتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے اور پھر جا کر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ میں یاسر اس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے پیچھے 3 گاڑیاں پولیس والوں کی اور تھیں، اور وہ پوری رفتار سے ہیر کے گھر والی سڑک پر جا رہے تھے جب راستے میں اس کو کوئی گاڑی رکی ہوئی دکھائی دی۔ چیخنے کی آواز آئی تو یوسف نے بے ساختہ اپنی گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ جب حیات کی گاڑی نظر آئی تو یوسف فوراً اپنی گاڑی سے اترا۔ کچھ لوگ موٹر سائیکل سے اتر کر حیات کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو حیات نے لاک کیا ہوا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر حیات کو سکون آیا تھا۔ یوسف پلیز مجھے بچا لیں۔ یوسف تیز قدموں سے چلتا ہوا ان میں سے ایک کے
ایک کی طرف آیا جو حیات کی طرف کا دروازہ کھولنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ لڑکا جتنے میں مڑ کر یوسف کی طرف دیکھتا، یوسف پیچھے سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ خبیث کے بچے! یوسف نے پکڑتے ہوئے پہلا مکہ اس کے منہ پر مارا تھا، جس سے اس کی ناک سے بے ساختہ خون نکلنے لگا تھا اور یقیناً اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ یوسف اب بری طرح اسے مار رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، جبکہ باقی کے 3 لڑکے پولیس والوں نے گھیر لیے تھے۔ حیات اپنی گاڑی سے باہر نکلی تھی، آنکھوں میں لگا کاجل اس وقت پھیل چکا تھا اور یوسف ملک بری طرح اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی اس کا پیچھا کرنے کی؟ تو نے میری حیات کا پیچھا کیا، میری محبت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تیری جان لے لوں گا میں کمینے۔ اور یوسف کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ غصے میں کیا کچھ بول گیا تھا، کس بات کا اقرار کر گیا تھا۔ پاس کھڑی حیات نے یوسف کا چہرہ دیکھا۔ یوسف بس کریں، چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ یوسف چھوڑ دیں، مارنے ہی تو آیا ہوں۔ وہ نہیں سن رہا تھا۔ جب اس لڑکے میں جان ختم ہونے کے قریب پہنچی تو یوسف نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بھی اس لیے کیونکہ یاسر پاس آ گیا تھا اور بولا تھا، سر جی بس کریں، اس کو تو حوالات کی سیر کروائیں گے۔ اور اس کے کہنے پر یوسف نے اپنے ہاتھ روک دیے تھے۔ یوسف کے ہاتھ اس وقت بری طرح سے زخمی ہوئے تھے۔ چلیں بیٹھیں گاڑی میں، اس نے حیات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو حیات خاموشی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ یوسف نے سنبھالی تھی۔ یاسر اس وقت یوسف کی گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ آپ کو کس نے کہا تھا اتنی رات کو گھر سے باہر نکلیں؟ دماغ درست ہے آپ کا؟ اب باری تھی حیات کی۔ یوسف اب اس پر غصہ کر رہا تھا۔ ہم باہر گئے تھے گھومنے، تو میں ہیر کے گھر، تو میں جب واپس آ رہی تھی ہیر کے گھر سے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میرے پیچھے یہ موٹر سائیکل والے لوگ لگ گئے۔ میں نہیں جانتی یہ کیوں ہوا۔ یوسف کیوں ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا یہ کیوں ہوا؟ آدھی رات کا وقت ہو، سنسان سڑک پر کوئی لڑکی گاڑی چلا رہی ہو اور ایسا واقعہ نہ ہو، آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ پاگل ہو گئی تھیں جو اتنی رات کو ہیر کے گھر سے بھی باہر نکلی۔ میری غلطی نہیں ہے۔ آپ کی غلطی نہیں ہے تو کس کی غلطی ہے؟ آپ ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہیں حیات؟ چھوٹی بچی تو نہیں ہیں آپ۔ یوسف بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فکر نہ کریں، آپ کے گھر ہی چھوڑنے جا رہا ہوں آپ کو، ساتھ میں آپ کے امی ابو کو کہوں گا کہ آپ کو گھر پر رکھیں۔ حیات اب کی بار خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد یوسف ملک نے پہلی بار حیات کے گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ حیات کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حیات کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ کر اس کی امی ابو حیران تھے۔ اس کے امی ابو نے یوسف کا غائبانہ تعارف سن رکھا تھا، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ دراز قد اور کثرتی جسامت والا وہ شخص جب اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے ہی حیات بھی داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم انکل، اس نے اندر آتے ہوئے کہا تو حیات کے ابو نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ حیات بیٹا، یہ کون ہے؟ بابا یہ یوسف ہے۔ جی میں یوسف انکل، حیات نے آپ کو بتایا تو ہوگا۔ اچھا تم یوسف ہو؟ حیات کے ابو نے کہا۔ جی میں ہی ہوں۔ آؤ بیٹا بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ ان کے کہنے پر یوسف نے آگے قدم بڑھا دیے اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو بتاؤ بیٹا آج کیسے آنا ہوا؟ کچھ نہیں انکل، بس آپ کو یہ کہنے آیا تھا کہ حیات صاحبہ کو سنبھال کر رکھیں، اور اگر نہیں سنبھالی جا رہی تو بے شک ان کی شادی کر دیں۔ اس کے الفاظ پر پاس میں بیٹھی حیات کے ساتھ ساتھ اس کے امی ابو بھی حیران ہوئے تھے۔ کیوں، ایسا کیا کر دیا ہے ہماری بیٹی نے؟ آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کی بیٹی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، اتنی رات کو وہ ہیر کے گھر سے باہر نکلی، وہ بھی اکیلی۔ آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ کوئی لڑکے ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اگر یہ مجھے فون نہ ملاتی
تو نہ جانے ان کا نام و نشان بھی ملتا یا نہیں، یا خدا نہ خواستہ کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ اس کے امی ابو سچ میں انتہا کے پریشان ہوئے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا بیٹا ایسا کچھ ہو جائے گا، اور ہمیں تو لگا تھا کہ یہ رات کو ہیر کے پاس ہی رہے گی شاید۔ جو بھی ہے انکل، دھیان رکھیں آگے سے ان کا دھیان رکھیں ان کا حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا کہ ان کو بچانے کے لیے آ جائے۔ دوبارہ کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، غلطی سے میں فون نہیں اٹھاتا، تو یہ کیا کریں گی؟ اگر میں ان کی مدد کے لیے نہیں آتا تو کون آئے گا ان کی مدد کے لیے؟ ہر دفعہ کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا انکل، اور بیٹیاں انمول تحفہ ہوتی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یوسف، میں تمہارا شکریہ ادا کیسے کروں؟ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، میں یہ احسان تمہارا کبھی بھی نہیں بھولوں گا بیٹا۔ حیات کے ابو بول رہے تھے۔ شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے کوئی بھی احسان نہیں کیا آپ پر۔ ان کو بچانا میرا فرض تھا۔ جب اتنے لوگوں کی جان بچاتا ہوں تو ان کی بھی بچا سکتا ہوں۔ یہ تو لڑکی ہے ہی پاگل، اسے تو خیال ہی نہیں ہے کسی کا۔ اب حیات کی امی بری طرح سے حیات کو ڈانٹ رہی تھی، اور حیات خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں جلدی ہی اس کی شادی کر دیتے ہیں، ویسے بھی پڑھائی تو مکمل ہونے والی ہے، اس کی رشتہ تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا اس کا۔ حیات کی امی اب ماں والی سوچ رکھ کر بول رہی تھی۔ بات تو صحیح ہے تمہاری بیگم، لیکن فی الحال کوئی اچھا رشتہ نظر نہیں آ رہا آس پاس۔ دیکھ لیں انکل، فی الحال کوئی اچھا رشتہ نظر نہیں آ رہا، آس پاس دیکھ لیں انکل، نظر آ جائے گا۔ یہ آواز یوسف کی تھی، اور حیات نے آنکھ اٹھا کر یوسف کو دیکھا۔ وہ غصے میں نہیں تھا۔ بیٹا آس پاس کہاں سے دیکھوں، بہت رشتے دیکھے ہیں، کوئی اچھا ہی نہیں ہے۔ حیات بیٹا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو۔ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، البتہ ایک پولیس والا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حیات واقعی منہ پھٹ تھی۔ اس کے اس طرح بولنے پر یوسف گڑبڑایا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر فوراً سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس نے پانی تک نہیں پیا تھا۔ حیات اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو یوسف کے الفاظ یاد آئے۔ یوسف کو شاید وہ الفاظ یاد نہیں تھے، یا شاید یاد تھے اور وہ یاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے جانے انجانے میں غصے میں اپنی محبت کا اقرار کر دیا تھا۔ وہ اس طرح سے اپنی محبت کا اقرار کرے گا اتنی اچانک؟ حیات کو بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ یہ ملیشیا کی کسی سڑک کا منظر تھا۔ رات چھا رہی تھی اور برف باری آسمان سے برس رہی تھی۔ ملیشیا کو برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، سفید چادر زمین نے اوڑھ رکھی تھی۔ ملیشیا اس وقت بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ رات بہت ہو رہی تھی، تقریباً 2 بجے کا وقت، اور اس رات میں ایک سنسان سڑک پر کوئی ہیوی بائک چل رہی تھی پوری رفتار سے۔ چلانے والے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا ہیلمٹ کی وجہ سے۔ کچھ وجود بھی واضح نہیں ہو رہا تھا اندھیرے میں۔ جب کسی روشنی کی جگہ سے بائک گزرتی تو ہلکا سا وجود واضح ہوتا، کثرتی جسم۔ بائک اس وقت پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ بائک چلانے والے کے ہاتھ میں یقیناً کچھ تھا، کوئی بندوق یا پھر کوئی چاقو۔ چاقو لے کر بائک چلانے والا آدھی رات کو کیا کر رہا تھا، کیا کرنے والا تھا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ملیشیا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چرند پرند ہر چیز اس وقت آرام کر رہی تھی، اور اس آرام کرنے کے وقت میں ایک سنسان سڑک پر ایک موٹر سائیکل والا اپنی بائک دوڑا رہا تھا۔ وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس ملک کا تھا بھی یا نہیں، یا وہ اس شہر کا بھی تھا یا نہیں، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہاتھ میں چاقو لے کر کیا کر رہا تھا، دیکھنے والا یقیناً یہی سوچتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو تھا، ایک ہاتھ سے اس نے بائک کا ہینڈل سنبھال رکھا تھا۔ پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے وہ کسی کے پاس سے گزرا تھا، کوئی آدمی، کوئی 37-38 سال کا آدمی۔ وہ آدمی فون بوتھ کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا۔
وہ آدمی فون بوتھ کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا جب اس کے پاس سے ایک بائک گزری تھی۔ جب وہ بائک اس کے پاس سے گزری تو اس کو اپنے جسم میں کوئی چیز دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور پھر اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ بے ساختہ زمین پر گرا تھا۔ ایک پل لگا تھا اس کی کمر سے خون نکلنے لگا۔ چاقو اس کی کمر پر لگا تھا، البتہ چاقو مارنے والے نے چاقو کو چھوڑا نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی ثبوت نہیں تھا، علاقے میں کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی زمین پر گرا پڑا تھا، یقیناً وہ آدمی مر چکا تھا۔ چاقو اتنا تیز دھار تھا کہ بچنا تو ممکن نہ تھا۔ زمین پر خون کے نشان نظر آ رہے تھے۔ صبح کو جب اس کی لاش وہاں پڑی ملتی تو پورے ملیشیا میں یقیناً شور مچا ہونا تھا، لیکن قاتل کا کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکتا تھا۔ مارا کس نے تھا یہ کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کوئی سراغ ہی نہیں تھا قاتل کو پکڑنے کے لیے۔ ہیوی بائک دور جا رہی تھی۔ اس آدمی نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے ہیوی بائک کو دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیوی بائک ایک بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیلمٹ والے انسان نے اپنے چہرے سے ہیلمٹ اتارا اور بائک پر ٹانگا۔ اس کی پشت نظر آتی تھی۔ اندھیرے میں چہرہ ابھی بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بلڈنگ کے اندر جا رہا تھا۔ بلڈنگ کی جلتی مدھم روشنیوں میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح ہوا۔ یقیناً وہ انسان سفید رنگ کا تھا۔ اس کے گلے کی رگیں نظر آتی تھیں، اس کے ہاتھوں کی بھی رگیں نظر آتی تھیں۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، کم سے کم دیکھنے والا یہی سوچتا۔ لیکن ان ہاتھوں سے کچھ دیر پہلے وہ کیا کارنامہ سر انجام دے کر آیا تھا، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے جب قدم بلڈنگ کے لفٹ میں رکھا تو اس کا چہرہ روشنی میں صحیح سے واضح ہوا تھا۔ زرد روشنی میں اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ سفید رنگت اور بھوری آنکھیں، سیاہ کالے بال جو زیادہ نہیں ہلکے گھنگریالے تھے، کثرتی جسم، چوڑا سینہ، لگتا تھا یقیناً وہ ورزش کا عادی تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس اور سیاہ جوگرز پہنے وہ واقعی بائک رائڈر لگتا تھا، لیکن قاتل نہیں لگتا تھا۔ دیکھنے والوں نے اس کا چہرہ دیکھ رکھا تھا۔ وجیہہ نقوش کا مالک وہ کوئی اور نہیں قاسم خان تھا۔ واللہ، قاسم خان ملیشیا میں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو مری جا رہا تھا، پھر ملیشیا؟ لیکن وہ قاسم خان تھا، معصوم، شریف، مدھم سا لہجہ رکھنے والا قاسم خان۔ کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک قاتل بھی تھا۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوا۔ اس فلیٹ میں پہلے سے ہی کوئی موجود تھا، شاید کوئی بوڑھا آدمی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ کام ہو گیا تمہارا؟ تمہارا بہت شکریہ قاسم، تم نہیں ہوتے تو میں بہت پریشان رہتا اس آدمی کی وجہ سے۔ وہ انتہا کا بلیک میلر تھا۔ وہ بہت بلیک میل کرتا تھا کہ وہ پولیس میں جا کر بتا دے گا کہ میں ڈرگس اسمگل کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی بول رہا تھا۔ خیر، اپنی یہ فضول باتیں چھوڑو، مجھے میرے پیسے دو۔ قاسم کے لہجے سے کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی قاسم تھا جو ہیر کے گھر میں بیٹھا تھا، سلجھا ہوا تمیزدار لڑکا۔ یہ وہ قاسم نہیں تھا، لیکن یہ وہی قاسم تھا۔ دے دوں گا، میں کون سا تمہارے پیسے کھانے والا ہوں لڑکے۔ جو بھی ہے، تمہارا کام ہو گیا ہے نا، تو مجھے میری قیمت ادا کرو۔ کچھ وقت میں مجھے واپس پاکستان بھی جانا ہے۔ میرے پاس زیادہ فالتو وقت نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے لیے۔ تم پیسے کے پیچھے بہت بھوکے ہو قاسم۔ بھوکا نہیں ہوں، میری محنت کی کمائی ہے۔ اتنا تو بنتا ہے، قتل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تم کر کے دکھاؤ ان بوڑھی ہڈیوں میں کسی کا قتل، تو پھر مانو۔ قاسم کے کہنے پر وہ بوڑھا آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہی بولتا اب وہ اس کو، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس کو کچھ بولتا تو شاید کچھ دیر بعد اس کی لاش بھی اس فلیٹ میں پڑی ملنی تھی۔ پھر اس نے ایک نوٹوں سے بھرا بیگ قاسم کو تھما دیا۔ اس نے بیگ پکڑا اور پھر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔
وہ نیچے آیا اور واپس اس نے اپنے چہرے پر ہیلمٹ پہنا، بائک سٹارٹ کی اور بائک کو تیز رفتاری سے آگے لے گیا۔ چہرہ اب نظر نہیں آ رہا تھا، پہچاننے والا پہچان نہیں سکتا تھا وہ کون تھا، اور جیسا سوچا تھا صبح کو وہی ہوا۔ قاتل کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا، پولیس قاتل کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آدمی مرا ایسی جگہ پر تھا جہاں پر نہ کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی آس پاس کوئی گھر، نہ ہی کوئی ایسی جگہ، ایسا سوراخ، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک چاقو کا نشان تھا، لیکن چاقو وہاں موجود نہیں تھا کہ چاقو پر لگے فنگر پرنٹ ہی کسی سے میچ ہو جاتے۔ وہ قاسم خان تھا، وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ اس کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا، لیکن وہ خود کو بچانا اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ یہ قاسم کا پہلا قتل نہیں تھا جو اس نے کیا تھا، اس سے پہلے وہ کئی لوگوں کو مار چکا تھا، لیکن سب کی نظر میں قاسم خان کا رویہ اور امیج بالکل صاف تھی۔ وہ ایک شریف اور تمیزدار پٹھان تھا۔ کوئی 100 بار بھی اگر کہہ دیتا کہ قاسم خان نے کسی کا قتل کیا ہے تو نہ تو قاسم کے گھر والے مانتے اور نہ ہی اس کے جاننے والے، اور سب کے منہ پر یہی ہوتا کہ قاسم ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایسا لڑکا ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیسا لڑکا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس کو بس پیسوں سے غرض تھی۔ ہاں، وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا جس کا نام ہیر خان تھا، اور وہ اس لڑکی کو پانا جانتا تھا، اپنا بنانا جانتا تھا، لیکن فی الحال وہ اس پر غور نہیں کر رہا تھا۔ فی الحال قاسم کا کوئی دھیان نہیں تھا اس کی طرف۔ فی الحال قاسم خان کو اور بھی بہت کام تھے کرنے کے لیے۔ ابھی تو قاسم خان نے واپس جا کر ایک لڑکی کا جنازہ اٹھانا تھا، اور اس لڑکی کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی موت اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ یہ بات جانتی بھی نہیں تھی کہ جان جاتی تو وہ قاسم کے قریب آنا بھی پسند نہ کرتی۔ اگلے 2 دن گزرنے کے بعد جب ملیشیا کے حالات تھوڑے ٹھیک ہوئے اور فلائٹ وغیرہ کھل گئیں تو قاسم واپس آ گیا تھا۔ البتہ اس کے گھر والوں نے پوچھا ضرور تھا کہ اتنا وقت کیوں لگا دیا، مر ہی گئے تھے، انڈیا تو نہیں چلے گئے تھے۔ اور قاسم صاحب نے آگے سے کہہ دیا کہ بس ایسے ہی گھومنے پھرنے کا دل کر پڑا تھا، اس لیے نہیں آیا۔ آدم خان کے حساب سے قاسم خان دنیا کا سب سے فرما بردار اور اچھا بیٹا تھا، لیکن صرف بیٹا۔ وہ صرف اچھا بیٹا تھا، اچھا انسان یہ تو توقع ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جو اس کی حقیقت جانتا تھا وہ یہ صبح کا وقت تھا۔ ہیر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی یونیورسٹی جانے کے لیے جب اس کو باہر رخسار کی آواز سنائی دی، ساتھ میں ہی حیات بھی تھی۔ وہ نہ جانے اتنی صبح صبح کیوں آ گئی تھی اس کی طرف۔ ہیر نے دوپٹہ لیا سر پر اور قدم کمرے سے باہر رکھے۔ لاؤنج میں وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی اور ہیر کی امی ان کو پانی وغیرہ دے رہی تھی۔ تم لوگ یہاں پر کیوں آ گئی ہو؟ یونیورسٹی وغیرہ نہیں جانا کیا؟ نہیں، جانے کا دل نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم گھر پر رہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یونیورسٹی نہ گئے تو پروفیسر نے وہ حشر کرنا ہے کہ یاد رکھو گی۔ میں تو نہیں جا رہی، جو کرنا ہے کر لو۔ آج میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کا۔ آج میں پورا دن تمہارے گھر پر رہوں گی، آنٹی سے باتیں کروں گی، اور بس۔ رخسار نے اپنا پلان بتایا تھا۔ حیات بھی اس پلان میں شریک تھی۔ اچھا، مطلب سچ میں تم لوگ نہیں جاؤ گی یونیورسٹی؟ ہاں تو ہم کیا مذاق کر رہی ہیں؟ تمہارا ہمارا مذاق بنتا ہے کیا لڑکی؟ اس بار رخسار بولی تھی تو ہیر نے اس کو گھورا۔ اچھا، مطلب چلو اب تم لوگ نہیں جا رہی تو پھر میں اکیلی وہاں جا کر کیا کروں گی؟ اکیلی کہاں ہوگی، سلمان بھائی ہیں تو۔ اس بار حیات قریب ہو کر آنکھ مارتی ہوئی بولی۔ ہیر نے اس کو گھور کر دور کیا تو حیات سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، تم اکیلی ہی تو ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔
گھر پر ہی رہو، ویسے بھی کون ہے تمہیں وہاں یاد کرنے والا؟ نہ کسی کو تم سے محبت ہے، نہ کوئی تمہیں وہاں یاد کرتا ہے۔ کہ تم نظر نہیں آؤ گی تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا تمہیں فون کر دے گا، یا پھر کوئی میسیج ہی کر دے گا۔ حیات اب بولے جا رہی تھی، اور ہیر نے دل میں سوچا تھا کہ اگر کوئی آ گیا تو بس آج وہ نہیں بچے گی۔ چپ کرو لڑکی، دماغ درست ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا بول رہی ہو؟ تو میں تو سچ بول رہی ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی جب ریحان بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ اتنا شور سن کے اٹھا تھا اور اس وقت اس نے اپنا چہرہ تک نہیں دھویا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ یار کیا شور مچایا ہوا ہے؟ رات کو ہم بہت لیٹ سویا تھا، ذرا تو آرام کرنے دیا کرو۔ ریحان بولا تو رخسار کی نظر اس پر گئی، اور جب ریحان نے اپنی آنکھیں مل کے آنکھیں کھولیں تو رخسار کا چہرہ دیکھ کر وہ واپس اندر کمرے میں بھاگا تھا۔ اس کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس حالت میں اس کو دیکھے گی، اجڑی ہوئی حالت میں۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے سے باہر آیا تو نہ وہ نائٹ ڈریس میں تھا اور نہ ہی اس کے بال بکھرے پڑے تھے۔ جب وہ آیا تو وہ شلوار قمیض میں تھا، بالوں کو اس نے کنگھی سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہیر نے اس کو دیکھا۔ ایک دم سے اندر کیوں بھاگ گئے تھے تم؟ نہیں بس ویسے ہی، ایسی شکل لے کر تو باہر بیٹھ نہیں سکتا۔ اچھا، شکل بدلنے گئے تھے اندر؟ ہیر مذاق کے موڈ میں تھی۔ زیادہ بولو نہیں، اپنی شکل دیکھی ہے؟ پورا پورا چمچ بھر کر تو تم اپنی آنکھوں میں یہ کیا لگایا ہے اپنی آنکھوں میں تم نے؟ کاجل کہتے ہیں اس کو۔ رخسار فوراً بولی۔ ہاں وہی کاجل، چمچ بھر بھر کر تم اپنی آنکھوں میں کاجل کا ڈالتی ہو ہیر؟ ریحان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو حیات اور رخسار کی ہنسی نکل گئی۔ ہمارا مذاق تو بعد میں بنانا، پہلے میک اپ کی چیزوں کا نام تو صحیح سے لینا سیکھ لو۔ اپنی بیوی کو کیا لا کے دو گے جب وہ مانگے گی کہ ہم کو کاجل چاہیے یا پھر فاؤنڈیشن لے کے دو؟ فاؤنڈیشن کا ہم کو پتہ ہے، یہ وہی ہوتا ہے جو تم لوگ اپنے منہ پر لگاتی ہو۔ یہ وہی چونا ہوتا ہے جو تم لوگ اپنے منہ پر لگاتی ہو۔ ریحان بولا تو ہیر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، تم ہماری میک اپ کی چیزوں کو چونا بولتے ہو۔ ہاں تو اور کیا بولیں؟ کیا فضول چیزیں اپنے چہرے پر لگاتی رہتی ہو؟ ہم تو کوئی فضول چیز نہیں لگاتی اپنے چہرے پر۔ ہیر پورا مقابلہ کر رہی تھی اپنے بھائی سے، اور رخسار خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نظر ریحان کے چہرے پر پڑتی تو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی محبوب کا بس سامنے ہونا بھی کتنا سکون دیتا ہے نا۔ اب بس بھی کر دو لڑنا، چھوٹے بچے نہیں ہو تم لوگ جو لڑتے رہتے ہو۔ ہیر کی امی آ کر بولی تو دونوں ہی چپ ہو گئے تھے۔ بابا کہاں پر ہیں؟ ریحان نے پوچھا تھا۔ وہ آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ریحان آج تمہیں جانا ہے دلاور کے ساتھ زمین پر۔ ویسے دلاور بھائی کے ساتھ جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے میرا امی، لیکن بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ ریحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دی اور پھر اٹھ کر اپنے ابو کے کمرے میں آ گیا۔ وہ آرام کر رہے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، انہیں ہلکا بخار ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد تھا۔ سردی کے مہینے چل رہے تھے، دسمبر کی آخری راتیں تھیں اور ٹھنڈ اپنے عروج پر تھی۔ ایسے موسم میں تو کوئی بھی بیمار پڑ سکتا تھا، پھر چاہے وہ کامران خان ہو یا پھر زرمان راجپوت۔ زرمان کے گھر بھی یہی حال تھا۔ زرمان کو اس وقت نزلہ لگا ہوا تھا اور اس کی طبیعت شدید خراب تھی سردی کی وجہ سے۔ رات جب نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا، اور یقیناً تیز ہوا اور دھند کی وجہ سے اس کو سردی لگ گئی تھی۔ صبح کو جب یہ اٹھا تھا تو اس کی طبیعت شدید خراب تھی۔ اس کی امی واقعی بہت پریشان ہوئی تھی، اور وہ بیماری کی حالت میں بھی بار بار اپنی ماں کو یہی تسلی دے رہا تھا
کہ کچھ نہیں ہوتا امی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ہلکا سا بخار ہے، ہلکا سا نزلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور زرمان کی ماں کبھی کہوہ بنا کر زرمان کو دیتی تو کبھی میڈیسن کا پتہ سامنے لا کر رکھ دیتی جو کچھ دیر پہلے ہی لے کے آئی تھی وہ خود جا کر۔ ویسے وہ گھر سے کم ہی باہر نکلا کرتی تھی، لیکن آج زرمان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے ان کو خود ہی جانا پڑا تھا۔ زیادہ تر زرمان خود ہی باہر سے چیزیں لے آیا کرتا تھا جو بھی چاہیے ہوتی تھی۔ چلو منہ کھولو امی، بس کریں، مجھے نہیں پینی کوئی بھی دوائی۔ اس کی امی بچوں کی طرح اپنے بیٹے کو اس وقت ایک سیرپ پلا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں کے لیے تو چھوٹی ہی رہتی ہے۔ یہی حال فی الحال زرمان راجپوت کا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا اپنا منہ کھولو، تمہیں کس نے کہا تھا آدھی رات کو چھت پر چلے جاؤ؟ وہ ساتھ ساتھ اس کو ڈانٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کو دوائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لوتا سہارا تھا ان کے پاس، اگر اس کو کچھ ہو جاتا، وہ ذرا بھی ان سے دور ہو جاتا تو ان کو اس کی فکر کھانے لگتی تھی۔ ایک واحد زرمان تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ زرمان راجپوت پوری دنیا تھا اپنی ماں کی، اور زرمان کی پوری دنیا اس کی ماں تھی۔ لیکن دل میں کوئی لڑکی بسنے لگی تھی، یہ بات اس کی ماں اچھے سے جانتی تھی۔ میڈیسن دے کر اس کی امی اس کے کمرے سے باہر آ گئی تھی کہ اب تم آرام کرو۔ اس کے دماغ میں تھا کہ ہیر کالج میں کیا کر رہی ہوگی، وہ کالج آئی بھی تھی یا نہیں، لیکن اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ تو گھر میں تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ ہیر کے ابو کامران خان کی حالت سنبھلی تو وہ کمرے سے باہر آئے تھے اور پھر اپنی بیوی کو بلایا۔ بیگم، کل کھانے کا خاص انتظام رکھنا، آدم خان آ رہا ہے۔ بابا اگنور کرنا، ایک دم سے میری ہنسی نکل گئی کیونکہ سین یہ ہوا ہے کہ نا میں نے جب بولا ہے نا آدم خان، تو میری بہن نے اس بات پہ مذاق اڑا کے بولی ہے، کہتی ہے آدم خان یا آدم خور، مطلب اس بات پہ ہم دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ اس کو اگنور کرنا، ٹھیک ہے؟ بابا، بس آدم انکل آ رہے ہیں یا پھر قاسم بھی ساتھ آ رہا ہے؟ ریحان نے پوچھا تھا۔ لازمی سی بات ہے، قاسم اور اس کی امی بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ اچھا صحیح۔ ریحان برا سا منہ بنا کر سائڈ پر ہو گیا تھا، جبکہ ہیر کا تو پہلے ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ریحان کو پتہ تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ حیات اور رخسار بھی اٹھ کر ہیر کے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ ریحان جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر بیٹھے ہیر کو دیکھا۔ اب تمہارا منہ کیوں سوج گیا ہے؟ ریحان اندر آتے ہوئے بولا۔ بس ایسے ہی، کل وہ قاسم کا بچہ آ رہا ہے اور کل پھر ہم کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، کبھی چائے دینے کے لیے تو کبھی اس کے ماں باپ کا حال احوال پوچھنے کے لیے، اور ہم کو اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے ریحان، پتہ ہے تمہیں اس میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا بابا تمہارا رشتہ قاسم خان سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بابا کرنا چاہتے ہیں ریحان، لیکن ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں، ہم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں ہم پر زور دیتے ہیں سب ہی مل کر؟ میں تم پر زور نہیں دے رہا، میں نے تو نہیں کہا کہ تم شادی کرو نہ کرو، تمہیں جو صحیح لگتا ہے تم وہ کرو۔ ہر کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا نا ریحان۔ حیات نے ہیر کو دیکھا۔ تم جا کر منع کیوں نہیں کر دیتی اپنے بابا کو؟ منع کیا تھا، تبھی تو انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی پڑھائی کے بعد شادی کریں گے، لیکن قاسم خان سے ہی کریں گے۔ تم نہیں جانتی، بابا اپنی دوستی توڑنا نہیں چاہتے، اگر اس رشتے سے انکار ہو گیا تو یقیناً آدم انکل سے بابا کی دوستی ٹوٹ جائے گی، اور اس سے بابا کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کیا تمہارے بابا تم سے پیار نہیں کرتے ہیر؟ رخسار بولی تھی تو ریحان اس کی بات پر مسکرایا۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم تینوں سے، وہ بہت پیار کرتے ہیں، ریحان بولا، لیکن وہ ایک باپ ہونے کے ساتھ ساتھ کامران خان بھی تو ہیں، اور پٹھانوں کی تو انا ویسے ہی بہت اونچی ہوتی ہے۔ آپ نہیں جانتی رخسار صاحبہ،
بات تو ویسے صحیح ہے ریحان آپ کی، لیکن آپ میں تو وہ انا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کے بھائی، کیا نام ہے ان کا، دلاور خان، خاصا اکڑو لگتے ہیں، اور صحیح بات بولوں تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے وہ۔ اس کی بات پر ریحان اور ہیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ آپ کی نسبت وہ بہت عجیب ہیں۔ آپ میں انا کم ہے، یا شاید ہے ہی نہیں۔ آپ کو لڑکیوں کی عزت کرنا آتی ہے، لیکن دلاور خان کو میں نے دیکھا ہے، وہ تو ہیر سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ وہ ایسے ہی ہیں، ان کو شروع سے عادت ہے، وہ سڑے ہی رہتے ہیں۔ ریحان بولا تو رخسار اور حیات ہنس پڑی۔ اب تم لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ جب وہ لنگور کا بچہ آئے تو ہم کیا کریں؟ ہیر بولی تھی تو ریحان نے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں کرو گی، بس کوئی بہانہ بنا دینا، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، یا پھر یہ کہہ دینا کہ تمہارے سر میں درد ہے، یا پھر میں جا کر بابا کو کہہ دوں گا کہ تمہیں بہت بخار ہو رہا ہے۔ یقیناً پھر بابا تمہیں نہیں بلائیں گے۔ ہاں، یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، ہیر نے فوراً سے ہاں کر دی۔ بس پھر تیار رہنا، جب وہ آئیں تو ایکٹنگ اپنی شروع کر دینا کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، تمہیں بخار ہو رہا ہے، اور تمہارے سر میں بھی بہت درد ہے۔ لیکن اگر کسی نے چیک کیا بخار تو نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ وہ تم چھوڑ دو، دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے۔ بخار کا بہانہ نہیں بنائیں گے، بول دیں گے تمہارے سر میں شدید درد ہو رہی ہے۔ بس سر درد کا بہانہ ٹھیک ہے۔ ہیر نے گردن ہلا دی۔ ریحان بھرپور ساتھ دینے والا تھا۔ ان سب باتوں کے بعد کچھ دیر بعد حیات اور رخسار واپس چلی گئی تھی، جبکہ ہیر کا پورا ارادہ تھا کہ وہ ایک بار دوبارہ سو جائے گی۔ ویسے بھی آج چھٹی کر لی تھی تو اس کا ارادہ تھا آرام کرنے کا۔ ریحان بھی اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ ریحان اپنے کمرے میں آیا، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیا، لیکن اس کو شدید خوشی ہوئی تھی کہ رخسار نے دلاور کی نہیں، اس کی تعریف کی تھی، جبکہ ریحان کو خدشہ تھا کہ شاید رخسار دلاور کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی پکا نہیں تھا کہ وہ اس کو بھی پسند کرتی تھی یا صرف تعریف ہی کر رہی تھی۔ ریحان کو اب یہی پتہ لگانا تھا کہ وہ اس کو بھی پسند کرتی تھی یا صرف تعریف ہی کر رہی تھی۔ ریحان کو اب یہی پتہ لگانا تھا کہ وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، اور ابھی وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات کیسے پتہ لگائے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ بات خود ہی سامنے آ جانی تھی کہ رخسار کو یہ پسند تھا یا پھر نہیں۔ یہ شام کا وقت تھا۔ یوسف اس وقت کمرے میں کھڑا کچھ کپڑے اپنے بیگ میں پیک کر رہا تھا۔ یقیناً اس کا ارادہ تھا کہیں جانے کا، لیکن کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یاسر بھی پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں اپنا بیگ تھا، اور جہاں یوسف ہو وہاں یاسر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کا ارادہ تھا اسلام آباد جانے کا، اڈیالہ جیل میں۔ بس ایسے ہی یوسف کا دل کر اٹھا، اور اوپر سے بھی آرڈر تھے کہ ایک بار جا کر ذرا جیل کا معائنہ کراؤ، تو یوسف اسی لیے تیار تھا۔ وہ پہلی بار اسلام آباد نہیں جا رہا تھا، اکثر جاتا تھا، اور اکثر انہی کاموں کے لیے وہ جاتا تھا۔ ویسے بھی یہ کام اس کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر مہینے یا سال میں کبھی کسی دوسرے شہر جانے کا موقع ملے تو یقیناً وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے تو نہیں دے گا، بے شک پھر وہ موقع ڈیوٹی کی وجہ سے ہی ان دونوں کو کیوں نہ ملتا ہو۔ اور وہ صرف اسلام آباد جیل دیکھنے ہی تو نہیں جا رہا تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد جاتا تھا تو اکثر گھومتا تھا۔ یوسف کے ایک تایا وہاں پر رہتے تھے، لیکن یوسف کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا، کیونکہ یوسف کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی ان کے گھر جانے کی۔ لیکن اس بار یوسف کا ارادہ تھا کہ وہ ان کے گھر جائے گا۔ یقیناً پہلے تو وہ اس کو پہچان ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ اب سے 6 سال پہلے یوسف ان کے گھر گیا تھا، اور اس وقت نہ یوسف ایسا کثرتی جسم رکھتا تھا اور نہ ہی ایسا چہرہ رکھتا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا اور بدلتا بھی جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ تھی۔
جب وہ فلائٹ میں آ کر بیٹھے تو یاسر کو ونڈو سیٹ ملی تھی اور یاسر تقریباً پہلی بار ہی جہاز میں بیٹھ رہا تھا۔ یوسف سکون سے بیٹھا ہوا تھا، اس کو عادت تھی۔ یاسر اکثر پہلے بھی اس کے ساتھ جھنگ سے اسلام آباد آتا جاتا رہتا تھا، لیکن بائی روڈ بائی ایئر وہ پہلی بار کہیں جا رہا تھا۔ یوسف سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز میں اناؤنسمنٹ جاری تھی۔ جب جہاز چلنے لگا تو یاسر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سر جی، جہاز کو رکوا دیں، اس نے یوسف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یاسر کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ خدا کا خوف رکھو یاسر، کیا حالات کر لیے ہیں اپنے، چھوٹے بچے تو نہیں ہو تم جو اس طرح سے ڈر رہے ہو، رنگ دیکھو اپنا پھیکا پڑ گیا ہے۔ سر جی، پہلی بار بیٹھا ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے سر جی۔ یاسر، کچھ نہیں ہوتا، میں ساتھ ہوں نا۔ سر جی، اگر ہم ہوا میں اڑتے اڑتے گر گئے تو؟ کیا فضول کی باتیں کر رہا ہے یار بھائی۔ جہاز اب پرواز بھرنے کو تیار تھا اور یاسر نے بے ساختہ یوسف کا بازو پکڑا تھا اتنی زور سے کہ یاسر کے ناخن یوسف کے بازو میں دھنسے تھے اور یوسف کو راہ کر رہ گیا تھا۔ یاسر نے زور سے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھی۔ جب جہاز ہوا میں پرواز کر گیا، یاسر کو جب سب کچھ ٹھیک لگنے لگا تو اس نے اپنی پہلی ایک آنکھ کھول کر دیکھا، پھر دوسری کھولی اور یوسف کے چہرے کو دیکھا۔ یوسف اسی کو گھور رہا تھا۔ میں تیرا شوہر ہوں جو میرا ہاتھ اس طرح پکڑ کر رکھا ہے۔ تو میری بیوی ہے بھائی جو اتنا ڈر رہی ہے پہلی بار جہاز میں بیٹھنے پر۔ یاسر، مرد کو ڈر نہیں لگتا بھائی۔ سر جی، مرد کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے سر جی کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ مرد کو ڈر نہیں لگتا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ یاسر یوسف کا بازو چھوڑتا بولا۔ یوسف کی اس بار ہنسی نکل گئی تھی۔ اتنا سچ نہیں بولنا تھا بھائی۔ سر جی، سچ بولنا اچھی بات ہے، مانا ہم پولیس والے ہیں، لیکن سر جی ہم سچے اور اچھے پولیس والے ہیں۔ اس کی بات پر یوسف اب ہنستا جا رہا تھا۔ جہاز اسلام آباد کی زمین پر اترا۔ کچھ دیر بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے۔ پہلے ان کو ہوٹل جانا تھا اور اس کے بعد جیل۔ یہ دونوں ہوٹل پہنچے، اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھا کر باہر آئے۔ یوسف کو اسلام آباد پولیس اسٹیشن کی طرف سے گاڑی دی گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور کچھ دیر بعد وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے۔ پھر ایک کانسٹیبل ان کو اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ ساتھ ساتھ یوسف جیل دیکھ رہا تھا، قیدیوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے بارے میں پوچھ بھی رہا تھا۔ جب ایک جیل کے پاس سے گزرا تو اس نے کانسٹیبل سے پوچھا، یہ یہاں کب سے ہے اور کیوں آیا ہے یہاں؟ سر جی، اس کو یہاں پر 3 سال ہو گئے ہیں، کانسٹیبل نے بتایا، اور یہ قتل کے کیس میں یہاں پر آیا تھا۔ اچھا، کس کا قتل کیا تھا اس نے؟ سر جی، اس نے اپنی بہن کا قتل کیا تھا، اپنے ہونے والے بہنوئی کے ساتھ مل کر۔ اس کی بہن کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا رشتہ لے کر ان کے گھر آیا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے منع کر دیا۔ اس کی بہن بھاگ نکلی تھی۔ اس کی بہن نے شادی کر لی تھی، لیکن یہ لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ تقریباً 2 سال کے بعد اس کی بہن کا پتہ لگ گیا تھا ان لوگوں کو۔ پھر اس نے اپنی بہن کو اور اس کے شوہر کو گولی مار دی تھی، اس لڑکے کو جس سے اس کی بہن محبت کرتی تھی۔ اس کے ہونے والا بہنوئی، مطلب وہ لڑکا جس سے یہ لوگ اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی بیچ میں شامل تھا۔ اس سے کچھ پوچھو تو ہر بات پر یہی کہتا ہے کہ غیرت کے نام پر مارا ہے، ہماری غیرت کو مٹی میں ملا دیا تھا، اور اس کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے اپنی بہن کے مر جانے کا۔ یوسف نے اس کو دیکھا، وہ خاموشی سے بیٹھا تھا اور اس قیدی کے چہرے سے حقیقت میں نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی غم تھا اپنی بہن کو مارنے کا۔ مرد بھی ایک دن اپنی انا لے کر مر جائیں گے، یوسف نے کہنا شروع کیا۔ اس قیدی نے چہرہ اٹھا کر یوسف کے چہرے کو دیکھا۔ وہ لوگ جن کو اپنی انا سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جو اپنی انا کے لیے دنیاوی عزت کے لیے کسی کو بھی مار سکتے ہیں، وہ بھی ایک دن مر جائیں گے۔
میں نے سب نے ایک دن مر جانا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جس میں ایک عورت کھل کر جی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے، محبت ہو جائے تو جان سے مار دو۔ اب کی بار یوسف طنزیہ مسکرایا۔ ایسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں مارتا محبت ہونے پر؟ کوئی ماں کیوں لعنت و ملامت نہیں کرتی اپنے بیٹے کو محبت کر بیٹھنے پر؟ کوئی بہن اپنے بھائی کی جان کیوں نہیں لے لیتی غیرت کے نام پر؟ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ نبی کے دور میں عورتوں کو جینے کا حق تھا۔ ہمارے نبی کے دور میں ایک عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اپنا ہی رشتہ لے کر گئی تھی۔ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں، تمہیں قبول ہے؟ لیکن آج کے دور میں یہ نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں عورت کو گولی مار دی جاتی ہے، زہر دے دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر۔ ایسی غیرت کو تم لوگوں نے بھی ایک دن مٹی میں لے کر مر جانا ہے۔ یوسف تیکھے الفاظ بول رہا تھا، یوسف سچ دکھا رہا تھا وہاں کھڑے ہر انسان کو۔ میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن مردوں کی غیرت بہن، بیٹی اور ماں پر ہی کیوں جاگتی ہے؟ تب غیرت کہاں ہوتی ہے جب تم لوگوں کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے؟ تب خیال نہیں آتا کہ جس سے محبت ہوئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس کا نام بدنام کرتے ہوئے تم لوگوں کی غیرت کہاں پر چلی جاتی ہے؟ اسکول کالج کے باہر کھڑے ہو کر لڑکیوں کو آواز دیتے ہو، نعرے لگاتے ہو۔ کبھی مکافات عمل کا نام سنا ہے؟ جو بیج بو گے اسی کو کاٹو گے نا۔ تم دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت نہیں کرتے اور تمہارے دماغ میں ہوتا ہے کہ تمہاری بہن بیٹی اور ماں کو سب عزت دیں۔ تمہیں احساس ہے تم نے اپنی بہن کا قتل کیا ہے، وہ بہن جو تمہارے ساتھ پروان چڑھی۔ اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اس نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا۔ تم نے اس کو اس جہان سے تو ختم کر دیا۔ ہے لیکن اگلے جہان میں وہ اس مرد کی ہی بیوی کہلائے گی، وہ ان 70 حوروں کی سردار ہوگی جو ایک مرد کو اللہ جنت میں دیں گے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی کہ یہ تمہارے ساتھ پروان چڑھی بہن ہے تمہاری؟ تم اپنی انا کے پیچھے اپنی بہن کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ تم غیرت مند سمجھتے ہو خود کو، اس لیے تمہیں دکھ نہیں ہے، لیکن اصل میں تم بے غیرت انسان ہو۔ تم جیسا ہر انسان بے غیرت ہے جو انا کے نام پر ایک جان قربان کر دے۔ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا۔ اللہ نے دی ہے یہ جان انسانوں کو، تو تم لوگ کون ہوتے ہو مارنے والے؟ انسان نے ایک عورت کو حق دیا ہے اپنی پسند سے اسلام نے ایک عورت کو حق دیا ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔ پھر تم لوگ کون ہوتے ہو آواز اٹھانے والے یا اس عورت کو کچھ کہنے والے؟ ایک مرد جوانی میں اپنی بیٹی کے نصیب لکھتا ہے، اپنا نہیں اپنی بیوی بچوں کا ہی خیال کر لیتے۔ تم جیسے وجود سے بھی گھن آتی ہے۔ تم کو نہ اپنی بہن سے پیار تھا، نہ اپنے گھر والوں کا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا احساس۔ سر پر چڑھی ہوئی تھی تو صرف تم لوگوں کی غیرت، تم لوگوں کی انا جو قتل کروا سکتی ہے۔ بے غیرت انسان، یوسف کہتا ہوا اب آگے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ آدمی جو جیل میں بیٹھا تھا وہ خاموشی سے یوسف کے الفاظ سوچ رہا تھا، اور پھر وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتا پیٹتا رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی پھول جیسی بہن کی جان لے لی۔ اللہ نے میری بہن، میری گڑیا، اللہ مجھے معاف کر دے یا پھر مجھے اٹھا لے۔ وہ اب رو رہا تھا، لیکن اب بعد میں پچھتانے کا یا غم منانے کا کیا فائدہ؟ انا کو افضل رکھ کے ایک پھول کو تو ختم کر دیا نا۔ ماڈرن زمانہ گزر چکا ہے، یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس سے ہمارے نبی نے مسلمانوں کو باہر نکالا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، ایک بار اپنی انا اور غیرت کو ایک طرف رکھ کر قرآن کو کھولو ایک مسلمان کی طرح، اور اس کو پڑھو، سمجھو، تاکہ سمجھ آئے کہ اس میں اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے ہمارے لیے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس کو سمجھ کر پڑھو۔ عربی پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے،
لیکن سمجھ کر پڑھنے سے شعور ملتا ہے۔ عربی سیکھ لو، نہیں آتی تو ترجمہ پڑھو، لیکن سمجھو تو صحیح، ہمارے نبی کا آخری خطبہ تھا۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے معاملے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شریکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار ہیں۔ اور یہ صرف ایک میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر عورت اور مرد کے لیے ہے کہ عورتوں کے معاملے میں نرمی اختیار کرو۔ یوسف جب ہوٹل میں واپس آیا تو اس نے یاسر کو دیکھا۔ یاسر، تم اب آرام کرو، مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے سر جی؟ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ضرورت نہیں ہے یاسر، میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، لیکن مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے سر جی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ کیوں سر جی، میرا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ نہیں، رشتہ دیکھنے نہیں، اپنے تایا کے گھر جا رہا ہوں یاسر، چل اب۔ اچھا ٹھیک ہے سر جی۔ سر جی، کچھ دیر بعد یاسر تیار تھا۔ اس وقت وہ یونیفارم میں نہیں بلکہ عام سے حلیے میں تھا۔ پینٹ شرٹ پہنے، بالوں کو کنگھی سے ایک طرف سیٹ کیے، وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یوسف نے اپنے تایا کے گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولا گیا۔ جی آپ کون؟ گھر کا ملازم بولا تھا۔ یہ میرے تایا کا گھر ہے، میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ آپ شمس صاحب کے بھتیجے ہیں؟ جی۔ جی آ جائیں اندر، میں بلا کے لاتا ہوں صاحب کو۔ ملازم کہتا جا چکا تھا اور یوسف اور یاسر کو اس نے لاؤنج میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے گھر کا جائزہ لے رہے تھے جب ایک ادھیڑ عمر آدمی چلتا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ کمرے سے لاؤنج کی طرف آیا۔ ان کی بیوی نے ان کو سہارا دے رکھا تھا، یقیناً ان کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یوسف، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، وہ اس کی طرف آتے ہوئے بولے۔ یوسف اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو یوسف ان کے گلے ملا اور پھر وہ بیٹھ گئے۔ ان کا گھر کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا، جبکہ یوسف نے بہت پہلے جب انہیں دیکھا تھا تو یہ ایک عالیشان گھر میں رہتے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ جی آپ بتائیں، کیا حال ہے آپ کا؟ اور یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ صحیح سے چل نہیں پا رہے؟ بس پریشانیاں مار گئی ہیں بیٹا۔ تم بتاؤ کیا حال ہے تمہارا؟ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ یوسف کو بھی ان کے لیے برا لگ رہا تھا۔ تمہیں ارسلان کا پتہ ہے نا؟ جی آپ کا بیٹا، بس اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے کیا کر دیا ایسا تایا؟ ایک انگریز لڑکی سے اس نے شادی کر لی تھی، پتہ نہیں فون پر دوستی لگی تھی۔ وہ پاکستان آ گئی، ہم نے بھی اس کی خوشی کے لیے شادی کر دی۔ وہ لڑکی کچھ وقت ٹھیک رہی تھی بیٹا، لیکن پھر اس نے اپنا رنگ دکھا دیا، کبھی میری بیٹی سے لڑتی تو کبھی میری بیوی سے، اور الزام ان دونوں پر ہی ڈال دیتی تھی ارسلان کے سامنے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ غلط ہے؟ بتانا کیا تھا بیٹا، وہ ہماری کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اس عورت کے پیار کا بھوت اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا، اور وہ لڑکی ہمارے اکلوتے بیٹے کو ہم سے لے کر چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کہاں جانا ہے؟ پاکستان میں ہی ہے، لاہور میں۔ تو آپ کا بیٹا آپ سے ملنے نہیں آیا کیا؟ جب گیا تھا تو ہماری جمع پونجی بھی ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے اپنا گھر اس کے نام کر دیا تھا، اس نے وہ بیچ دیا۔ میری جائیداد میں نے اس کے نام کر دی تھی، اور اس نے وہ گھر اور اپنی آدھی جائیداد اس عورت کے نام کر دی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک بیٹی اور بیوی کے علاوہ۔ یہ گھر کرائے کا ہے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ میرے میں تو کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، ٹینشن اور فکر، ڈپریشن کی وجہ سے فالج کا اٹیک پڑا تھا، تب سے معذور ہو کے رہ گیا ہوں۔ کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کھڑے ہونے کے لیے بھی۔ تو تایا اب وہ کیا کرتا ہے؟ اور میں نے پوچھا تھا کہ وہ آیا نہیں؟ آیا تھا یوسف بیٹا، روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، کہہ رہا تھا اس کی بیوی بھاگ گئی ہے، بہت لعنت و ملامت کر رہا تھا اس کو، کہہ رہا تھا اس کی آدھی جائیداد لے کر بھاگ گئی ہے۔ وہ گھر جو نام کیا تھا میں نے اپنے بیٹے کے،
اس نے اس عورت کے نام کر دیا۔ اس عورت نے آگے وہ کسی کو بیچ دیا، اس کے پیسے بھی لے کر بھاگ گئی۔ اس نے طلاق لے لی ارسلان سے۔ تو آپ نے اس کو اپنے گھر رکھنے کے لیے نہیں کہا دوبارہ؟ نہیں، اس وقت غصے میں تھا میں، اور غصے میں خیال ہی نہیں آیا۔ وہ یہاں سے روتا ہوا ہی چلا گیا تھا۔ دوبارہ کوئی فون وغیرہ نہیں آیا، نہیں کیا اس نے، نہ ہی ملنے آیا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کیس کو سولو کروں، اس عورت کو میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ دیکھ لو بیٹا، اگر تم سے ہوتا ہے تو کر لو، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میری بیٹی ہی کماتی ہے، ایک چھوٹی سی بیکری میں کام کرتی ہے۔ یاسر اس سارے میں خاموش بیٹھا تھا، خاموشی سے بات سن رہا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے پیسے نہیں تو کسی حد تک آپ کو آپ کی رقم واپس کروں گا، نہیں تو آپ کو آپ کے بیٹا تو کم سے کم لا کر دوں گا۔ بس وہ گھر آ جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا تایا، وہ واپس آ جائے گا۔ ارسلان کی امی چائے لے آئی تھی۔ یوسف اور یاسر نے خاموشی سے بیٹھ کر چائے پی۔ تبھی شمس بولے، تم دونوں یہاں پر رکو گے نا ہماری طرف؟ نہیں، بس تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ بڑی بات ہے یوسف، تمہیں بھی ہمارا خیال آیا، نہیں تو جب سے بھائی صاحب اور بھابھی اس دنیا سے گئے ہیں تم نے تو ہمارا خیال ہی چھوڑ دیا ہے۔ تم بتا دو، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے تایا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اسلام آباد میں رہ نہیں سکتا، جنگ میں کام کر اسلام اسلام آباد میں رہ نہیں سکتا، جھنگ میں کام کرتا ہوں۔ یہاں بہت کم ہی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اب سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی آیا جایا کروں گا آپ سے ملا کروں گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، کبھی آپ لوگوں کی طرف میرا دھیان نہیں گیا۔ امی ابو کی فوتگی کے بعد مجھے لگا کہ کوئی میرا اپنا ہی نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں بولتے ہو؟ ہم تمہارے اپنے ہیں یوسف، اس بار شمس کی بیوی بولی تھی۔ اب کی بار یوسف خاموش ہو گیا۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی لڑکی اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ہینڈ بیگ پکڑے، تھکی اور سست سی۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا اور یاسر نے بھی پیچھے گھوم کے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے یسریٰ۔ اس کو دیکھ کر یاسر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جس کو خود یاسر نے بھی محسوس کیا تھا، اور پاس میں بیٹھے یوسف نے بھی۔ یوسف نے یاسر کو بازو پہ ہلکی سی چٹکی کاٹی تھی۔ بہت خوبصورت لگی ہے کیا تجھے میری بہن ہے؟ سر جی خوبصورت تو ہے، اپنا جیجو بنا لے مجھے۔ دفع ہو جا یاسر۔ ارے سر جی مذاق کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی اپنی امی ابو کے قریب آئی، پھر جب ان پر نظر پڑی تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یوسف ہے تمہارا کزن، اور یہ یاسر، یہ یوسف کا دوست ہے۔ اچھا صحیح۔ یسریٰ نے ایک نظر ان کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹے کو گلے میں ڈال رکھا تھا۔ آپ لوگ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ یسریٰ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تمہارا شکریہ، یوسف نے منع کر دیا۔ یہاں تو آؤ، بیٹھو بھائی، اتنے وقت پہلے تمہیں دیکھا تھا، چھوٹی سی تھی تم۔ اس وقت یوسف بول رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی یوسف کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے آپ کو یاد تو ہے یوسف بھائی، مجھے لگا آپ بھول ہی گئے، کبھی آپ نے ہمارے گھر کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، بس کبھی وقت نہیں ملا آنے کا۔ تو آج کیسے وقت مل گیا آپ کو؟ بس اسلام آباد آیا تھا، سوچا کیوں نہ تم لوگوں کی طرف بھی آ جاؤں، یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یاسر خاموشی سے بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی، تو یسریٰ صاحبہ، آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اب آپ جاب بھی کرنے لگ گئی ہیں۔ کہاں بڑی ہو گئی ہوں بھائی، چھوٹی سی تو ہوں، بس ایک بیکری میں جاب مل گئی تھی۔ ویسے بہت اچھا کیا۔ یوسف اور یسریٰ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور یاسر بس خاموشی سے دل میں اپنا اور یسریٰ کا نام جوڑ رہا تھا۔ یاسر، یسریٰ، یسریٰ، یوسف، یسریٰ، یاسر، کتنا پیارا لگتا ہے نا؟ فی الحال یاسر کے دماغ اور دل میں یہی چل رہا تھا۔
آپ لوگ یہاں پر رہیں گے نا؟ نہیں، ہم بس تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ ایک بات تو مجھے بتاؤ، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ جو تمہیں ایک دم سے بولی کہ ہم کون ہیں؟ میں آپ کو پہچان گئی تھی یوسف بھائی، بس ایسے ہی آپ سے ناراض تھی، سوچا تھوڑا سا آپ کو تنگ کر لوں۔ کبھی آپ ملنے ہی نہیں آتے۔ نہیں، اب آیا کروں گا، جب بھی اسلام آباد آیا کروں گا، تم لوگوں سے بھی مل کر جایا کروں گا پکا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، بس اپنے یہ پاس میں بیٹھے ہوائی شکل کے دوست کو نہ لے کے آئیے گا دوبارہ۔ یسرا اب مذاق کرنے کے موڈ میں تھی اور یاسر نے اس کو دیکھ کر منہ بنا لیا۔ کیوں، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے یاسر۔ جی، آپ کا اچھا دوست ہوگا، لیکن دکھنے میں تو چھچورا لگ رہا ہے۔ یسرا اب کی بار تھوڑا یوسف کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولی تو یوسف ہنس پڑا۔ لیکن یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی آیا کرے گا۔ چلے صحیح ہے، میں گزارا کر لوں گی، تمہیں گزارا کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا چلیں، آپ بتائیں، آپ کے لیے کچھ بناؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس جانے ہی والے ہیں۔ اتنی جلدی کیوں؟ مجھے کل صبح کی فلائٹ سے واپس جھنگ پہنچنا ہے، ویسے ہی بہت کیس پڑے ہیں سالو کرنے والے۔ جی اب تو آپ ASP یوسف ملک بن گئے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کا انٹرویو دیکھتے رہتے ہیں ہم ٹی وی پر۔ میں تو ہمیشہ ماما پاپا کو کہتی ہوں کہ آپ یوسف بھائی ہیں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے نہیں آپ وہ نہیں ہیں۔ یوسف خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ کچھ کھائیں گے یاسر بھائی؟ یسرا بولی تو یاسر کے خوابوں پر پانی پھر گیا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اس طرح بھائی کہہ کر شرمندہ تو نہ کریں۔ تو آپ یوسف بھائی کے دوست ہیں تو آپ کو بھی تو بھائی ہی کہوں گی نا؟ یسرا کا چہرہ بنا کسی تاثر کے تھا۔ نہیں، آپ بس مجھے یاسر ہی کہہ کر بلا لیں، آپ سے بس کوئی 2-3 سال ہی بڑا ہوں گا۔ چلے ٹھیک ہے، یاسر ہی صحیح۔ تو آپ کچھ لیں گے؟ جی، آپ کا ہاتھ۔ اب کی بار یسرا حیران ہوئی۔ کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کے ہاتھ کا جوس بنا دیں۔ ویسے آپ خوبصورت ہیں۔ جی مجھے پتہ ہے، آپ نہ بتائیں، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خوبصورت ہیں۔ اب کی بار یسرا مسکرا کر اٹھ گئی اور یوسف نے اس کی طرف دیکھا۔ دماغ صحیح ہے؟ رکھ کر تھپڑ تیرے منہ پر مار دے گی۔ پولیس والا ہے تو یاسر، ایسے کسی پر فدا نہیں ہو سکتا۔ بس کرے سر، آپ مجھے نہ ہی بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو آپ بھی حیات میڈم کو بچانے کے لیے فوراً سے نکل گئے تھے۔ اتنی جلدی تو آپ نے کبھی کوئی کیس سالو کیا نہیں، جتنی جلدی آپ آدھی رات کو ان کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اب میں اس کو پاگل پن کہوں یا پھر محبت؟ یوسف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ یاسر اس طرح سے بول دے گا۔ نہیں یاسر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی سر، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یاسر نے اپنا چہرہ ہلاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یوسف خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تجھے میں بعد میں بتاؤں گا، تو ایک بار جھنگ چل۔ وہ تو جب جھنگ جائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں گے نا۔ فی الحال کے لیے آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی آپ وردی میں نہیں ہیں۔ سر کہ میں آپ کا حکم مانوں۔ فی الحال آپ یوسف ہیں اور میں یاسر۔ یوسف اب گردن ہلاتا رہ گیا۔ ویسے میری ہی غلطی ہے جو تجھے ساتھ لے کر آ گیا۔ اس پر تو میں آپ کا خاص شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ ان کے گھر ہی رہ جاؤں سر۔ شرم کر یاسر۔ وہ کیا ہوتی ہے سر؟ شرم اور ہم پولیس والوں کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی یسرا آ گئی، ہاتھ میں جوس کے 2 گلاس پکڑے، ایک اس نے یوسف کی طرف بڑھایا اور ایک یاسر کی طرف۔ دونوں نے ہی گلاس اٹھا لیے تھے اور اب خاموشی سے بیٹھ کر جوس پی رہے تھے۔ البتہ یسرا بیچ میں تھوڑی بہت باتیں دونوں سے کرتی تھی۔ یاسر کو وہ زیادہ بھاؤ نہیں دے رہی تھی۔ یوسف تو پھر بھی اس کا بھائی تھا اور یسرا کی نظر فی الحال کے لیے یسرا کو یاسر فی الحال کے لیے چھچورا ہی لگ رہا تھا۔ یہ اگلے دن کی صبح تھی۔ زرمان اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا یونیورسٹی جانے کے لیے۔ اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی لیکن کل سے بہت بہتر تھی۔ وہ زیادہ دن ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ اب رک جاؤ، 1-2 دن آرام کرو پھر چلے جانا یونیورسٹی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے آفس بھی چلے جانا تھا یونیورسٹی سے آنے کے بعد۔ اس پر بھی اس کی امی راضی نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات پر بھی کہا تھا کہ چلو یونیورسٹی چلے جاؤ لیکن آج آفس نہ جاؤ، اور اس پر بھی زرمان راجپوت نے یہی کہا تھا کہ سیلری کٹے گی اگر آفس نہیں گیا تو، 1 دن کی چھٹی بہت ہے۔ پھر ماں خاموش ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہی کیا۔ ابھی وہ گھر سے نکل ہی رہا تھا جب اس کے فون پر ریحان کی کال آئی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ریحان نے سلام کیا تھا۔
اور اس نے سلام کا جواب دیا تھا۔ ہاں بولو، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، بس حال احوال پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ حال تو پوچھو ہی مت ریحان، طبیعت شدید خراب ہو رہی ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہیں تو پتہ ہے موسم کا، بس بخار ہو گیا ہے۔ اچھا تو اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ میڈیسن وغیرہ لی ہے تم نے؟ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟ نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، فارمیسی سے امی نے میڈیسن لا کر کھلا دی تھی، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بس ویسے ہی دل نہیں کیا، سوچا خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، اور ہوا بھی یہی ہے۔ اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں چاہیے تم اپنا خیال رکھو، موسم ویسے ہی بہت خراب چل رہا ہے۔ ہاں میں اپنا خیال رکھتا ہوں، بس آج کل طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ اچھا تم سے ایک بات پوچھوں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کل تم گھر میں اندر داخل ہوئے بھی نہیں اور ایک دم سے مڑ گئے۔ بس ویسے ہی تو نہیں ایسے کر سکتے، رات کو بھی تمہیں فون کرتا رہا ہوں یہی پوچھنے کے لیے، اور تم نے فون بھی نہیں اٹھایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امی اس بارے میں بہت حیران تھی، تم ایسے کیسے جا سکتے تھے؟ آنٹی کو میری طرف سے سوری بولنا، پھر کبھی آؤں گا۔ ہاں میں تمہیں بتانا بھول گیا، بابا کہہ رہے تھے جب وقت ملے تو آنا ہماری طرف ڈنر پر۔ ہاں میں ضرور آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ جب فارغ ہوا تو ضرور آؤں گا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور بتاؤ آج تمہاری کیا مصروفیات ہیں؟ زرمان نے پوچھا تھا۔ کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے، بابا کے دوست اور ان کی فیملی ہماری طرف آ رہی ہے۔ اچھا صحیح، ملنے آ رہے ہیں؟ زرمان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہیر کا رشتہ مانگا تھا۔ بابا کا پورا ارادہ ہے اس طرف رشتہ کرنے کا، لیکن ہیر نہیں مان رہی اپنی پڑھائی کی وجہ سے، اور اس لڑکے کو بھی نہیں پسند، اور ہیر کو وہ لڑکا بھی نہیں پسند۔ دیکھا جائے تو مجھے بھی کوئی خاص نہیں پسند، ہاں سلجھا ہوا ہے، لیکن ہیر کی جب رضامندی ہی نہیں ہے تو اس لیے مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ دوسری طرف زرمان کا سانس تھما، مطلب یونیورسٹی کے بعد ان کی شادی؟ اس سے زرمان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ویسے کہہ تو سکتے ہو تم کہ یہی بابا کا پورا ارادہ ہے کرنے کا۔ کیا ہیر منع نہیں کر سکتی صاف صاف؟ وہ کتنی بار منع کرے، اس نے بہت بار منع کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سنے تو تب نا۔ تو اب کیا، ہمارے گھر آؤ جاؤ، میرے بابا کو پسند آؤ تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کر لے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ تمہیں پسند کریں گے۔ تم پٹھانوں کے خاندان سے نہیں ہو، اور دوسری بات یہ کہ بابا نے وہاں پر وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہیر کی شادی وہیں پر کریں گے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنا وعدہ توڑ دیں۔ لیکن اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کرنا کیا ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، میں تو بس تمہیں بتا رہا تھا۔ چلو تمہارا بہت شکریہ بتانے کے لیے، لیکن بتا کر میرے دل پر کھنجر چلائے ہیں تم نے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرا اس طرح بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم نے پوچھا کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، تو میں نے تمہیں بتا دی کہ یہ مصروفیات ہیں۔ چلو صحیح ہے ریحان، پھر بات ہوگی۔ ریحان نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ سلمان نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا تھا ریحان کی کوئی بات سنے بغیر۔ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور کیسی لگی؟ دیکھو میں نے کتنی بڑی ایپیسوڈ ڈالی ہے، 1 گھنٹے سے تو اوپر کی ہے، میں نے بولا تھا 1 گھنٹے سے اوپر کی ہوگی۔ اچھا، اور تم لوگوں کو قصاص کا ولن بھی دیکھنے کو مل گیا کہ قصاص کا کوئی اور ولن نہیں ہے۔ اب تم لوگوں کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ قصاص کا ولن ہے قاسم خان، آدم خور کا بیٹا۔ اچھا تم لوگوں کو میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میری بہن کی نا آئی ڈی ہے، کیا نام ہے، میں نے شروع میں یاد ہے نا تم لوگوں کو، میں نے ملیحہ کی ایک ناول بھی پوسٹ کی تھی اپنی آئی ڈی پہ، اور سین یہ تھا کہ اس نے وہ ناول ہی ادھوری مطلب اس کا دل ہی نہیں کیا تھا دوبارہ اس کو لکھنے کا، کیونکہ اس وقت وہ نئی لکھ رہی تھی اور اسے اتنی کوئی پہچان نہیں تھی، آگے لکھنے کی کوئی تفصیل وغیرہ دینی نہیں آتی تھی، تو مطلب اس نے اگنور کر دی تھی وہ ناول، اور میں نے بھی ڈالنی بند کر دی، پھر یہ سین ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ملیحہ نے اپنی ایک آئی ڈی بنا لی تھی، اور ملیحہ نے اب لکھنا شروع کیا ہے جن زادہ ناول، ٹھیک ہے؟ ہارر ناول ہے اور ساتھ میں ہے بھی بہت مزے کا، تم لوگوں کو اس میں دیکھنے کا ملے گا، مین کردار تو تم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، اور لازمی سی بات ہے بھائی میری بہن ہو اور کوئی مطلب مزے کی ناول نہ لکھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں تم لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اس سٹوری کا بیس ہے ایک جن، اور مطلب ویسے ریلیٹ کرتی ہے، اسلامی ٹائپ کی بھی ہے، اور مطلب لو سٹوری پہ ڈیپینڈڈ ہے۔ ایک ہی لڑکی کو 2 لوگ پیار کرتے ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتا ہے اور ایک جن ہوتا ہے، مطلب چلو ہم تو ناول دنیا کے اندر رہ کے لکھتے ہیں نا انسانوں میں، وہ انسانوں سے باہر لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ اس کو پڑھنا، مطلب سین یہ ہے کہ وہ لڑکی مطلب
بھولی بھالی سی ہوتی ہے، اور وہ جن جو ہوتا ہے اس کا نام اس نے دکھایا تھا حاکم، وہ جن ہمیشہ سے لائک اس کے ساتھ رہتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ اس کو پسند کرتا ہوتا ہے، پیار کرتا ہوتا ہے۔ بیچ میں ہمارے کریکٹر میں ایک نا کیا کہتے ہیں، ہمارا جو ہیرو ہے مین، مطلب ملیحہ نے جو لکھا ہے کریکٹر مین ہیرو، اس کا نام ہے شارف، اور اس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ مطلب شروع میں بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، لائک تم لوگوں نے انس کا کریکٹر تو شروع میں دیکھا ہی ہے نا، تو کسی حد تک مطلب انس سے مختلف ہے وہ، لیکن مطلب ویسے ٹیٹو ویٹو اور مطلب اس طرح کی لک، ٹھیک ہے، تو مطلب شارف کا اس طرح کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی فریشے سے محبت ہو جاتی۔ اب تم لوگ آگے جا کے خود پڑھو گے تو تم لوگوں کو اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ کیا ناول ہے، ٹھیک ہے، ایسے تو میں پوری ناول تم لوگوں کو بتاؤں گی نہیں، کچھ تو سسپینس چھوڑیں گے نا۔ مطلب مین کریکٹر دیکھا جائے نا تو اس ناول کے اندر حاکم ہے، جو فریشے کو پسند کرتا ہے، اور اسٹوری لگا لو ایک وہ 3 ڈبوں والا کھانا نہیں ہوتا، میں بھول گئی ہوں کیا ہوتا ہے، تریکون کر کے کچھ پتہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کے گرد گھومتی ہے، تین 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 سوراخ والے کھانے میں، پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، تو تم لوگ جا کر اس کی کیا کہتی ہے آئی ڈی کو بھی سبسکرائب کرو۔ آئی ڈی تھی ناولز بائی ملیحہ شہزادی، ٹھیک ہے، نہیں ابھی اس نے بتایا ناولز بائی ملیحہ شہزادی نے، ناولز بائی ملیحہ، ہاں یہ آئی ڈی۔ دراصل سین یہ ہے نا کہ میں اس کی آئی ڈی وزٹ کم کرتی ہوں، مطلب میں اس کی ناول وہ دے رہی ہوتی ہے، مجھ سے پڑھواتی ہے اکثر وہ اپنی ناول، تو میں پڑھ لیتی ہوں، تو اس لیے آئی ڈی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مجھے، تو ابھی وہ میرے پاس ہی کھڑی ہوئی ہے اور مجھے بول رہی تھی تو میں نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ جا کر اس کو سبسکرائب کرو، اور ہاں ابھی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ اس پہ ڈلی ہے نا تو اس میں میری بونگیاں بھی تم لوگوں کو سننے کو ملیں گی، جو میں نے فضول کی بڑبڑ کی ہے، ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ اور اس کو پڑھو، اور اگر پیچھے کوئی شور وور گھنگروؤں کی آواز ہارر ٹائپ کی آ رہی ہو تو میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ وہ میری کیٹو گھوم رہی ہے ادھر ادھر، ٹھیک ہے، اور وہ پنگے لے رہی ہے شدید قسم کے۔ باقی اللہ حافظ، اور بتانا کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ، اس بار تو میں بہت ہی باتیں کر دی ہیں، ایپیسوڈ جتنی بڑی اتنی زیادہ باتیں، ٹھیک ہے، تم لوگ بتانا کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ، میں نے لمبی ایپیسوڈ لکھی ہے تم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اب بعد میں بات کریں گے پھر کسی دن، لیکن ابھی فی الحال میرے سے توقع نہیں کرنا کہ میں ایپیسوڈ اگلی ڈالوں گی، کیونکہ میں نے ابھی 2 ایپیسوڈ جتنی ایپیسوڈ تم لوگوں کو سینڈ کر مطلب اپلوڈ کر دیے، ٹھیک ہے، تو اگلی میرے سے توقع نہیں کرنا کہ میں جلدی ڈالوں گی۔